سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، کیا ہی خوبصورت دن ہے کہ ہم آج مسائل شرعی کو سمجھیں گے۔ فقہی مسائل کی ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا، سوال آپ کے ہوں گے، جوابات عالم دین سے لیں گے اور بالخصوص پچھلے ایک موضوع کو ربط دیں گے آج کے موضوع سے۔ بہت سارے سوالات آپ کو ظاہر پوچھنے کا حق بھی ہے اور آپ نے پوچھا بھی ہے، ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے تو مجھ تک موصول ہوئے ہیں۔ میں ان سوالوں کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ لائیو کالز کا آپشن بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کال کیجئے گا اور پوچھئے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آج کے اس خوبصورت سے بزم کا آغاز بھی اسی موضوع سے کرتے ہیں۔ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے کہا کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ اس سے کون راضی ہوتا ہے اور کس کو یہ غضبناک گزرتی ہے۔ یہ تو اللہ اور باطل قوتوں کا مقابلہ ہے، آپ کس کی طرفداری کرتے ہیں۔ مگر اس میں حساسیت بھی ہے اور افادیت بھی ہے۔ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے وہاں یہ بہترین آپشن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خودکشی کی طرف چلے جائیں یا پھر کسی کا قتل کر دیں یا جذبات میں آ کر طیش میں آ کے آپے سے باہر ہو جائیں۔ اب ذرا بعد کے معاملے پہ غور کرتے ہیں اور ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک بہترین صدقے سے آگاہ کروں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور۔ کہا کہ اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو، یعنی طلاق کے بعد گھر بھیج دی گئی ہو اور اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو جو اس کے خرچے اٹھا رہا ہے یا اس کے لیے احسان یا پھر کم سے کم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، بہترین صدقہ ہے۔ تو ایسی بیٹیوں کو کبھی بھی خدا را منحوس نہ سمجھیے گا یا یہ مت سمجھیے گا کہ غلطی تھی اس لیے اب آگے بھی غلطی رہے گی۔ نہیں، طلاق اس بات کی گواہی نہیں ہوتی کہ عورت یہ لڑکی غلط ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کا نکاح کس مقام پر ہوا، کس شخصیت کے ساتھ ہوا۔ میں آج کی اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان، اور ان سے ہی یہ سوال پوچھوں گا۔ اس پہ میں ان کی رائے بھی لینا چاہوں گا، موقف بھی لینا چاہوں گا اور پھر مزید جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ بھی سنوں گا۔ بہت ہی پیارے، بہت ہی مہربان قبلہ مولانا فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خوش آمدید۔ اور طلاق کے موضوع پہ میں آپ کا موقف بھی لینا چاہتا ہوں جو تشنگی رہ گئی تھی اس دن، اور پھر میں اس کی وضاحت اس طرح سے بھی لینا چاہتا ہوں کہ کن صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، اور سوال بھی ہمارے پاس یہی آیا ہے کہ طلاق کے علاوہ کون سی صورتیں ہیں جو نکاح کو باطل کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو آپ اچھے طریقے پر اس کو روک لیں اور یا بہترین طریقے پر اس کو چھوڑ دیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، بیوی شوہر پر مکمل حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک وضاحت یہ سمجھ لیں کہ 3 طلاقیں اگر کوئی ایک مجلس میں دے، ایک لفظ سے دے، یک بارگی دے یا الگ الگ کر کے دے، 3 ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تفاسیر اور احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فَإِن طَلَّقَهَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں یقع، کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے 3 طلاقیں بالاجماع۔ اسی طرح ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا یدل علی وقوع 3 معا، کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے بھی واقع ہو جاتی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا اجمعوا اہل الفتوہ، تمام اہل فتوہ اس پر متفق ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ثلاثا، تو فرمایا یقع ثلاثا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، علی لزوم ایقاع طلاق 3۔
دیکھیں ایک عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو لعان کا تھا، بخاری شریف میں باب من اجاز طلاق الثلاث، اس میں فرمایا جب انہوں نے اپنی بیوی سے لعان کیا تو آقا کو فرمایا کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، اگر میں اس کے بعد بھی اس بیوی کو اپنے پاس روکوں تو میں نے گویا جھوٹا الزام لگایا، فطلقہا ثلاثا، 3 طلاقیں دی اور آقا نے اس کو نافذ العمل قرار دیا۔ رفاع قرظی کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی البتہ، اور 3 طلاقوں کی صراحت کی، آقا نے اس کو نافذ العمل قرار دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فطلقہا ثلاثا، 3 طلاقیں دی، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ الگ الگ دی، آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ عدت گزارے یعنی حرمت ہو گئی ہے۔ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ ہے مسلم شریف میں، فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی، اور آقا نے فرمایا اس کے لیے نان نفقہ سکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو نافذ العمل قرار دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود فرماتے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، 100 طلاقیں الگ الگ نہیں دی، مرتن واحدہ، ایک ساتھ دی، فرمایا بانت بثلاث، 3 طلاقوں سے الگ ہو گئی، باقی طلاقیں رائگاں گئی۔ تو قرآن، حدیث، مفسرین اور جمہور صحابہ، چاروں ائمہ اور خلفاء سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہے، ایک مجلس میں دی جائے، ایک الفاظ سے دی جائے یا الگ الگ دی جائے۔ تو خدا را اپنی زندگیوں کو شریعت کے معاملے میں بالکل بھی بے یقینی اور اس کا شکار نہ ہونا۔ ہمارے پاس اہل سنت احناف کا موقف آ گیا، اس سے قبل ہم اہل حدیث کا اور اہل تشیع کا موقف لے چکے ہیں۔ ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی قبلہ حضور، کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ سید وہاب صاحب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی مفتی صاحب سے جی میرا یہ سوال تھا کہ کچھ لوگ بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتے ہیں، کیا وہ شوہر بالکل حرام ہو جاتی ہے؟ جبکہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاقیں ایک باقی ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ جی آپ کا سوال آنے سے پہلے مفتی صاحب نے وضاحت کے ساتھ اس پہ جواب دے دیا ہے، میں چاہوں گا اگر پھر بھی ایک جملہ اگر کوئی ان کی حوصلہ وہ بالکل حرام ہو جاتی ہے، حرمت مغلظہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد صرف ایک آپشن ہے حلالے کا، حلالہ کرنے کرانے والے پر لعنت ہے، وہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے عدت گزرنے کے بعد اور دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا مر جائے اور وہ دوسری عدت بھی گزار لے، پھر پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہیں۔ جس طرح یعنی ایام میں طلاق دینا برا ہے لیکن ہو جاتا ہے، حالت حمل میں طلاق دینا برا ہے لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ تو لعنت ہے نا؟ جی بالکل، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو مشروط کرے کہ جی تم نے نکاح کرنا ہے اور نکاح کے فوری بعد اس کو طلاق دینی ہے۔ بالکل یہ اس عمل کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے اور مذاق ہے، ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور میں آپ سے موقف لینا چاہتا ہوں، وہ حضرات جو پلان کر کے حلالہ کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں اور پھر یہ رضامندی کرواتے ہیں نکاح کے ٹائم پہ کہ جی اب آپ نے رات تک یا اگلے دن طلاق دے دینی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں قباحت اور شناعت حرمت اور بڑھ جاتی ہیں، یعنی وہ معاہدہ جو اللہ کی طرف سے تھا، جو زندگی کا سب سے مضبوط ترین بندھن تھا، اینکر آف دی شپ، اتنا مضبوط بندھن تھا، اس کو ہم نے اپنے مفادات کی خاطر بھیڑ چڑھا دیا ہے اور ہم اس طرح کے معاہدے کر کے معاشرے میں کس چیز کے دروازے کھول رہے ہیں؟ تو خدا را قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہم علماء کی، مستند علماء کی روشنی میں جب انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں سکون ملے انشاءاللہ۔ قبلہ ایک ہمارے پاس سوال موصول ہوا ہے، فرمایا اہل کتاب سے شادی جائز ہے اگر وہ دائرہ اسلام قبول نہ کریں، یعنی اس پہ نہ آئیں تب بھی؟ دیکھیں اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو تورات اور انجیل کی تعلیمات پر قائم ہو، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف نہ کر چکے ہو، ان اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی جائز ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ یہود و نصارہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ تورات اور انجیل سے سر منہ انحراف کر چکے ہیں، اور بلکہ تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس کے 20 نسخے مارز وجود میں آ چکے ہیں۔ جو چیزیں تورات اور انجیل میں بھی حرام تھی، شراب اور زنا، بدکاریاں، وہ ساری چیزیں اس معاشرے کا جزء لا ينفک بن چکی ہے، تو ان لوگوں پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوگا، نہیں ہوتا۔ یعنی آج کے دور میں ہم کہیں کہ اہل کتاب موجود ہی نہیں ہے، آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قبلہ نکاح ٹیلی فون پہ ہو سکتا ہے، جائز ہے؟
देखिए जी, निकाह के लिए ज़रूरी है ईजाब और कबूल का होना, दो गवाहों का होना। बेहतर तो ये है कि दूल्हा और दुल्हन और वो गवाह और वकील और काजी एक मजलिस में मौजूद हो। लेकिन अगर एक फॉरेन कंट्री में है, दूर है, तो वो टेलीफोन पर निकाह करने के बजाय वहाँ किसी को वकील बनाए। अच्छा। वो इसकी वकालत करे। दूल्हा का भी वकील बन सकता है, दुल्हन का भी वकील बन सकता है। टेलीफोन पर हमें कंफर्म नहीं कि आवाज़ उसी की है, गवाह मौजूद है या नहीं। आजकल तो वॉइस चेंजर और नई चीज़ें हमारे से वजूद में आ चुकी हैं। फितनों के दरवाजे खुल सकते हैं। कुल्लु शैइन मुफ्ज़ी इलन निज़ा फहुवा बातिल, हर चीज़ जो झगड़े का सबब बने वो बातिल है। तो इससे बेहतर ये कि आप वहाँ किसी को वकील बनाएं, वो आपकी तरफ से इजाबुल कबूल कर ले। तो इंशाल्लाह जो मकसद टेलीफोन निकाह से हासिल हो रहा था वो हमें प्रॉपर वे में हासिल हो रहा है। बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत शुक्रिया। एक हमारे पास लाइव कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का बड़ा शुक्र। अलिफ लाम मीम में आपकी आवाज पहुंच रही है। कौन सा, आप कहाँ से? सर मोहम्मद फैसल बोल रहा हूँ सियालकोट से। हाँ, क्या सवाल पूछना चाहेंगे मोहम्मद फैसल? सर यही बात आलम साहब से यही कि तलाक के बारे में थोड़ी रोशनी डाले, कितना बड़ा गुनाह है तलाक देना, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल। जी, अल्लामा साहब ने फरमाया, इससे पहले भी प्रोग्राम हो चुका है, बड़ा शदीद ऐसा अमल है कि जो हलाल तो है मगर नापसंदीदा है। और इससे पहले इसके बारे में थोड़ा डाल दे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी तरफ से सलाम है आप सबको। बहुत शुक्रिया। तमाम एहलियान सियालकोट को मेरा सलाम है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल साहब। वालेकुम सलाम। हुजूर, एक और सवाल हमारे पास मौजूद है, तलाक के हवाले से भी है और दीगर चीज़ों पे। पूछने वाले ने ये भी पूछा है कि जब तलाक दो मसालिक के दरमियान हो तो फिर किस मसलक के तहत, यानी निकाह अगर दो मसालिक के दरमियान हो तो तलाक किस मसलक के तहत होनी चाहिए? देखिए, पहला उसूल तो ये है कि निकाह से पहले इन हजरात को ये बात पूछनी चाहिए और इस्तिफसार करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर उनके मसलकों में ऐसा फ़र्क है तो ज़ाहिर है वो निकाह पर भी असर अंदाज होगा, तलाक पर भी असर अंदाज होगा। तो इस सवाल की जब तक वजाहत हमारे सामने नहीं आएगी हम उसको बितफसील बयान नहीं कर सकते। ठीक हो गया। किन किन बातों से निकाह बातिल हो जाता है, यानी तलाक ही हो जाती है, बल्कि तलाक हुए बगैर दोनों अलहदा हो जाते हैं? देखिए, तलाक का लुग़वी माना है छोड़ देना। सही। तो तलाक देने से तो वाक़े हो जाती है। इसके अलावा एक सूरत है ज़िहार, जिसको कहते हैं कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी से कहे अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तू मुझ पर ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ की पीठ, तो वहाँ कफ़ारा देना पड़ता है। इसी तरह एक ईला है, वो लोग जो कसम खाते हैं कि 4 महीने तक अपनी बीवी के करीब नहीं जाएंगे, तो उस सूरतों में भी जो है वो कफ़ारा होता है। इसी तरह अगर शोहर मर जाए तो उस सूरत में भी तलाक वाक़े हो जाती है। जाहिर सी बात है खुद ब खुद जुदाई हो जाती है। इसी तरह अगर शोहर बीवी पर इल्ज़ाम लगाए और बीवी इनकार करे तो फिर 4 कस्में शोहर खाता है और 4 कस्में बीवी खाती है। फिर आखिरी कसम जो है वो ताकीद और शिद्दत के साथ, जिसमें लानतुल्लाह का लफ्ज़ होता है। तो अगर दोनों तरफ से कस्में खा ली जाए, इस अमल को लिआन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है एक तो इसमें झूठा है ही, इसलिए वहाँ भी तफरीक कर दी जाएगी। वेमर अजलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर ये बात मिलती है। तो उससे भी काजी तफरीक कर देगा। इसी तरह अगर दोनों में से एक अपना मजहब तब्दील कर ले तो ऑलरेडी उससे भी निकाह बातिल हो जाता है। बल्कि एक नुक्ता ये समझ ले कि अगर कोई दीन के किसी रुकन का मजाक उड़ाए, शायर इस्लाम में से किसी शायरे का मजाक उड़ाए, उलमा ने कहा ये इस्तेहजा करने वाला भी काफिर हो जाता है। जब वो काफिर हो गया तो उसका ईमान ख़त्म और उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। एक और हमारे पास लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, मीर आलम। माशाल्लाह, क्या सवाल पूछना चाहेंगे मेरे भाई पेशावर से? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ ना कि अगर एक लड़की के साथ नहीं रहना चाहती तो वो बताया, क्योंकि अगर लड़का वो जबरदस्ती उसके साथ करना चाहिए। आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है। एक लड़की किसके साथ नहीं रहना चाहती, क्या सवाल पूछ रहे थे? लड़की तो है अपने शोहर के साथ रहना नहीं चाहती। लड़की अपने शोहर के साथ रहना नहीं चाहती और जबरदस्ती। देखिए, बात यह है कि किस वजह से नहीं रहना चाहती। अगर मियाँ बीवी में निभा ना हो, नाचाकिया बढ़ने लगे, तो कुरान करीम ने इसका उसूल बतलाया है। वो क्या है? फरमाया कि एक मर्द यानी हकम और सालिस
مرد کے گھرانے سے اور ایک عورت کے خاندان سے، وہ دونوں کی باتیں سنیں اور پھر آپس میں اس کا کوئی تحکیم اور فیصلہ کرے، جس کی غلطی ہے، جس کی کوتاہی ہے، اس کو سمجھائے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اتنی بڑی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے اللہ موافقت پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، بہت شکریہ۔ ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید سوالات پوچھیں گے علامہ صاحب سے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ آپ کے بہت سارے سوال مجھ تک آ چکے ہیں اور میں بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں، باعث مسرت ہے میرے لیے جب آپ دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور یقینی طور سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو آپ کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں، اور اگر کبھی کوئی کمی ہو جائے تو آپ دوبارہ سوال پوچھیے، تیسری بار پوچھیے، بار بار پوچھیے، آپ کا حق ہے۔ مولانا صاحب ایک اور سوال ہم تک موصول ہوا ہے، فرماتی ہیں کہ کیا نیل پالش لگا کر جب نماز ادا کریں اور جب یہ اندازہ ہو کہ میں نے دھو دیا ہے مگر کچھ ذرات رہ جائیں جس کا خیال نماز کے بعد آئے، تو کیا وہ نماز ہو جائے گی یا دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا؟ دیکھیں اس اصول کو سمجھ لیں کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے وضو کیا اور اعضائے وضو میں سے بال برابر جگہ بھی خشک رہی، یا کسی پر غسل فرض تھا اور غسل میں بال برابر جگہ بھی خشک رہی، تو وضو اور غسل نہیں ہوا تو ظاہر نماز کیسے ہوئی؟ اب نیل پالش میں اگر اس کا جرم ہے، اس کی جسامت ہے اور اس کی وجہ سے پانی اس تہ تک نہیں پہنچا، یہ کنفرم ہو گیا۔ ایک ہے شک اور وہم تو ظاہر ہے ایک الگ چیز ہے۔ اگر یقین ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی پانی کسی جگہ کو نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا نماز بھی نہیں ہوئی، اس کو دہرانا اور اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ نیل پالش کے بارے میں جو اکثر ریسرچ کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جلد اور تہ بنا لیتی ہے جس سے پانی نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی ہے۔ سوال ہم تک موصول ہوا ہے، کیا ٹائی لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کراہت کا ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، چونکہ مشابہت ہم ان سے اختیار نہ کریں، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہم تک موصول ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شریعت میں واجب یا فرض ہے؟ شرعی طریقہ کیا ہے دعا کرنے کا؟ دیکھیں بعض دعائیں ایسی ہیں جو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، نکلنے کے بعد، وہاں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے نا زبان سے ان کلمات کو کہا جائے، اور باقی جو دعائیں معصورہ ہے جیسے نماز کے بعد دعا ہے، عرفہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، میدان بدر میں آپ نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے سرک گئی اور آپ کے جو ہے وہ بغل نظر آنے لگے، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی اتنی الہا وزاری کافی ہیں۔ تو ایسے مواقع پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھانا کبھی کندھوں تک ہو، کبھی اوپر ہو، کبھی نیچے ہو، اس میں کوئی خاص تحدید اور تجدید کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ انسان جب زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ بعض لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے ان مواقع پر۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پہ مل لینا یہ بھی ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے خوبصورت جی، بالکل ایسے چہرے پہ مل لینا، بلکہ بعض جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں وظائف حفاظتی اعمال اس کو اپنے جسم پر پھیرنا یہ بھی ثابت ہے۔ ثابت، بہت شکریہ۔ ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، الف لام میم میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال؟ میں اطہر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سر آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ میری 2 شادیاں ہوئی ہیں اور دونوں بیویاں الگ الگ رہتی ہیں، تو اب وہ دونوں بیویاں پہلے ساتھ تھیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ الگ الگ رہیں ہم، تو اس میں کیا شریعت کے حساب سے کیا ہم اس میں کیا کروں؟ مطلب پریشان ہوں کافی،
ٹائم سے اور کافی دن سے پریشان ہوں اس حوالے سے. وہ چاہتی ہیں کہ اب الگ ہو جائیں ہم. پہلے ساتھ رہتے تھے, اب ظاہر سی بات ہے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں اور کوئی خاص طور پہ کاروبار بھی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی شرعی بات نہیں ہوئی, دونوں کا مسئلہ ہے, دونوں کے ساتھ ہی سالو ہو سکتا ہے یقینی طور سے. اور اگر دونوں چاہتی ہیں اور آپ نے ذمہ داری لی ہے تو پھر آپ کو دونوں کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. میرے خیال میں حضرت کی رائے لے لیتا ہوں, اور یہی ہے صحابہ کرام نے الگ الگ حجرے دیے ہیں, الگ الگ مکان دیے ہیں, کیا کہیں گے حضور؟ دیکھیں بعض چیزوں کا تعلق باہمی رضامندی سے ہوتا ہے, میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے اور میوچول ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے, باہمی امداد. تو آپ دونوں کی ایسی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ آپ کے وسائل اور ضروریات کا خیال رکھے. وہ ایک گھر میں ایک چھت میں رہے, بے شک ان کے روم الگ ہو, کھانا پینا بھی وہ الگ کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج نہیں ملتا اور ہر وقت ٹینشن کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کو الگ گھر لے کے دیں. یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے, اور انشاءاللہ جب آپ جائز اور حلال کام کے لیے سٹرگل کریں گے اللہ کریم وسائل مہیا فرما دیں گے. بہت خوب, بہت خوب. والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قضاء نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی نمازوں کو قضا پڑھنے سے وہ ذمے سے نہیں اترتی, فدیہ دینا پڑتا ہے. اچھا, روزے جو چھوٹ گئے ہوں یا نمازیں جو چھوٹ گئی ہو تو ایک روزے کا اور ایک نماز کا فدیہ 100 روپے بنتا ہے, اور نمازیں وہ 6 کاؤنٹ کرے گا دن میں, 5 نمازیں اور ایک وتر کو الگ سے کاؤنٹ کرے. تو وہ اس طرح کا ایک کیلکولیشن کر لیں, اتنی نمازوں کے حساب سے فدیہ دے دیں. اس کے پڑھنے سے ان کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوتی. یعنی ایک دن کے 600 روپے بنے, ایسا کچھ ہے؟ بالکل 600 روپے. ٹھیک, خوبصورت, بہت شکریہ. ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے اور پوچھنے والا یہ کہتا ہے کہ حضور غسل کے آداب کیا ہیں, ان کو آج تک سمجھ نہیں آیا. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غسل کے بنیادی آداب کیا ہیں, یعنی کہ شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں جی, غسل میں فرض تو 3 چیزیں, اور وہ کیا ہے کہ انسان غرارے کرے اگر روزہ نہ ہو, اور ناک میں نتنے میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائے, اور پورے جسم پر پانی ایسے بہائے کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے, اور اس میں یہ خیال رکھے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو بھی دھو لیا جائے. یہ نہیں کہ آدھا بدن دھو لیا, اب آدھا بدن تب دھو رہا ہے جب وہ خشک ہو گیا, اس بات کا خیال رکھے. باقی آداب اور شرائط یہ ہے کہ انسان پہلے استنجا کرے, پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرے, مسواک کرے, پھر اس کے بعد کم پانی میں اسراف نہ کرے, اور ایسی جگہ پر وہ نہائے کہ اوپر چھت ہو. یعنی اگر بالکل آسمان نظر آ رہا ہے تو پورے بدن کو برہنہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ 3 فرائض ضروری ہے. اگر ان کا اہتمام نہ کیا گیا تو غسل نہیں ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو ضروری ہے, تو یاد رہیں پہلے استنجا, وضو اور غسل یہ مسنون ہے, لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ غسل کر لیا پروپر تو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی. بہت شکریہ. جمشید نوشیر و فیروز سے سوال پوچھ رہے ہیں, زوجہ کے ساتھ مباشرت اپنے انداز سے کر سکتے ہیں, یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کسی اور طریقے سے جس طرح چاہیں, جس میں دونوں کی باہمی رضامندی ہو, اس طرح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, جو شرمگاہ ہے قبل اور دبر, تو اس میں جو شرعی طریقہ ہے وہ قبل ہے, یعنی شرمگاہ سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں, وطی کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, یہ تمہاری کھیتیاں ہیں جیسے چاہو. لیکن وہی جو قبل ہے, فرج ہے, اسی میں ہم بستری ہو سکتی ہیں. عورت کی رضامندی سے بھی جو دبر ہے اس طریقے سے ہم بستری نہیں ہو سکتی, یہ گناہ ہے, اور ایسے کرنے والے پر لعنت بھی آئی ہے. اچھا, خوبصورت. ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم, الف لام میم میں خیر مقدم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ سوال یہ کرنا تھا, میری وائف 10 سال سے اپنی ماں کے گھر پہ جا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ گئے بھی بہت بار بنانے کے لیے پر آئی نہیں, اور میری ایک بیٹی ہے. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ سے کال کیجئے گا. اچھا, ایسے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, بیگمات چلی جاتی ہیں, بعض اوقات شوہر دوسرے ممالک جاتے ہیں کام کی صورت میں, 4 مہینے 6 مہینے, بعض اوقات سالوں تک, اور کبھی کبھار تو پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں نکاح باطل ہو جائے گا, رہے گا؟ دیکھیں, جب تک شوہر مفقود الخبر نہ ہو, یعنی اس کا عطا پتہ اگر ہے, تو وہ 1 سال کیا 10 سال بھی اگر نہ آئے تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اس کا یہ عمل ناپسندیدہ ہے
بیوی کے بھی حقوق زوجیت کو ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ڈیوریشن ہے وہ 4 مہینے کا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اگر 2 4 6 سال تک بھی نہ آئے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. باقی یہ کہ مرد اپنی غلطیوں کی تلافی کرے، عورت خود سے سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے کوشش کرے. عموماً ہوتا یہ کہ عورت کی زبان نہیں رکتی، مرد کا ہاتھ نہیں رکتا، تو بات طلاق تک اور جھگڑوں تک چلی جاتی ہے. خوبصورت خوبصورت. میرے ذہن میں حدیث کا وہ مفہوم آ رہا ہے کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. بہت ہی خاص بات کی مفتی صاحب نے. جب واپس آئیں گے تو مزید خاص بات کریں گے. الف لام میم میں آپ ہی کا انتظار رہے گا. لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. آپ کے سوالات لے رہا ہوں اور پھر آپ کی لائیو کالز بھی لے رہا ہوں. آپ بلا جھجک بلا تردد کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سوال ہم تک موصول ہوا ہے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ وہ نکاح جس میں رخصتی نہ ہو اس کی طلاق کی کیا کیفیت ہوگی؟ آیا اگر طلاق ہو جائے تو عدت میں بیٹھنا ضروری ہوگا؟ رخصتی نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب رخصتی نہیں ہوئی تو اس میں عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. صحیح واضح ہو گیا. جی. اور طلاق بھی آسانی سے ہو جائے گی؟ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ ہوگی؟ اس میں ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہوگا. اس میں جو ہے وہ عدت گزارنی بھی نہیں ہوگی، چونکہ اس میں نسب کے اختلاط کا کوئی خدشہ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں رخصتی بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے عدت ضروری نہیں. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ میں پوچھتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہوں، مگر مولانا صاحب کتنی خوبصورتی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. نسب کے اختلاط کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا. ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون صاحب کہاں سے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شہزاد. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا مولانا صاحب سے. اصل میں کافی اس پہ میں نے پوچھا ہے اور چیزوں سے معلومات لی ہے. جی جی. ابھی تو کوئی حتمی جواب نہیں ملا صاحب. میں نے اپنے گھر میں اپنے مجبوری کی وجہ سے اصل میں ہمارے مالی ذخائر اور بچوں کی تربیت کی وجہ سے 2 شادیاں کی ہیں اور الحمدللہ زندگی بڑی پرسکون ہے. دونوں بیویاں آپس میں بڑی خوش و خرم ہیں، گھر میں ساتھ رہتی ہیں. پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ جب میں ہوا وقت رات کا جو پہر ہوتا ہے جو شوہر اور بیوی کی خلوت کا ہے، میں کیا ہوا وقت اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ جو ہے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ تو آلریڈی اتنے سکون میں ہیں، مزید سکون کی آپ کو تلاش ہے. آپ ہمہ وقت 2 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں. شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں شریعت میں جو شرم و حیا ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، قیمتی اثاثہ ہے. جی. اور ایک مسلمان کے لیے اس کا خیال ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت نے تو پرائیویسی کا حکم دیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی حقوق زوجیت ادا کرتا ہے تو اندھیرا ہو، سیپریٹ کمرہ ہو، یعنی کسی کے سامنے نہ کرے. تو ظاہر ہے کہ لیکن اگر وہ 2 بھی ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے کرنا یہ تو شرم و حیا اور عفت کے بالکل خلاف ہے، اور ان کو پرائیویسی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں جو چیزیں ثبوت سے ملتی ہے کہ رات میں بھی باریاں مقرر ہوتی تھی، ایک رات ایک بیوی کی ایک دوسری کی. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں ہمیں کہ ہم ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں. اس کی ممانعت سمجھیں ہم اس کو. جی بالکل، یہ شرم و حیا عفت کے بالکل خلاف ہے. خوبصورت خوبصورت. ایک اور ہمارے پاس سوال موصول ہوا ہے اور پوچھا یہ گیا ہے کہ حضور اگر نماز کے دوران ریا خارج ہو جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کو اثر نو وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اعادہ کرنا ہوگا. یہ تو ایک میرے خیال میں کامن سی بات ہے. سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے. تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا سوال نہیں لیا. داڑھی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کی کیا شرط ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کی کیا مقدار؟ دیکھیں جی، داڑھی رکھنا سنت انبیاء بھی ہیں، سنت صلحاء بھی ہیں، اور عمل کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے یہ واجب ہے.
اچھا جی قرآن کریم میں بھی بطور استدلال کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا سر اور داڑھی کے بالوں سے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو داڑھی تھی اور اتنی تھی کہ وہ ایک مٹھی میں آ سکتی تھی، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، تو یہ امر ہے، اور الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے، امپیریٹیو سینٹینسز وجوب کے لیے آتے ہیں، تو داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت انبیاء ہے، شیوہ صلحاء ہے، اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم سرور کائنات کے چہرہ انور پر داڑھی تھی، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ساتھ، عورتوں کو زینت بخشی ان کے لمبے بالوں کے ساتھ۔ خوبصورت۔ یہ جو داڑھی کے ساتھ نئے نئے فیشن آ جاتے ہیں، بعض اوقات بیچ سے سیدھا جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات یو ٹرن لے رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے شریعت میں کوئی ممانعت ہے؟ دیکھیں اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو پتہ ہے کہ سنت رسول ہے، پھر بھی وہ مغرب سے متاثر ہو کر ان کا فیشن اپناتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر، یہ شعائر اسلام میں سے ایک اہم چیز ہے، اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو کفر کا خدشہ ہے، وہ فتویٰ لے اور تجدید ایمان کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ غفلت میں کر رہا ہے تو پھر گناہ ہے، اس گناہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، آئندہ اس کو اجتناب کرنا چاہیے، لیکن بہرحال داڑھی کے ساتھ بالکل اس طرح کا مذاق نہ کیا جائے۔ جو داڑھی منڈواتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ جو ڈیزائن والی داڑھی رکھتا ہے وہ اپنے تئیں بذا میں خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری داڑھی تو ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ ٹوپی پہننا سنت تو نہیں ہے، تو پھر اس کا اتنا حکم کیوں ہے، اور نماز کے دوران کیا ٹوپی پہننا بہت ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں ٹوپی اور عمامہ سنت ہے، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ فرمایا آپ کے سر مبارک پر عمامہ تھا، اور کالا عمامہ اور سفید عمامے کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں، اور ایسی بھی روایات ملتی ہیں قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں کہ ٹوپی تھی اور ٹوپی کے اوپر عمامہ تھا، اور ایسی روایات بھی ملتی ہے کہ آپ کے سر مبارک پر ٹوپی تھی، تو کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عموماً، دیکھیں یعنی اکثر کو ہم دیکھتے ہیں عام حالات میں اکثر آپ کے سر مبارک پر عمامہ اور ٹوپی ہوا کرتی تھی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء اور حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنے سر کو ڈھانکتے تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت سر کو ڈھانپتے تھے، نماز کے دوران بھی ٹوپی اور امامہ کا؟ بالکل یہ ثبوت ہے، یعنی بغیر ٹوپی اور امامے کے وہ عام حالات میں تو نظر آئے گا حدیث میں کہ کہیں آپ لیٹ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپ کے سر مبارک کو کوئی تیل لگا رہا ہے، کنگھی کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے تو آپ کے سر پر امامہ اور ٹوپی یا دونوں چیزیں تھیں۔ خوبصورت سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بھانجے بتیجوں کے ساتھ خواتین کو جسم کا کون سا حصہ ڈھانپنا بہت ضروری ہے اور کون سا حصہ چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیں جو محرم مرد ہوتے ہیں نا، محرم ان کو کہا جاتا ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے، تو ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھلے رہے، باقی بدن کے اعضاء ان کے سامنے کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایون کہ ایک عورت اگر اس کی عمر زیادہ ہے، غیر مشتہات ہے، اس کی طرف میلان نہیں ہوتا، تو اس کے اگر جیسے پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ جائے یا آٹا گوندتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے کچھ ہاتھ کھل جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی گنجائش ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ پردہ جو ہے وہ سب سے کیا جائے۔ عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں، عورت کا معنی مستورہ، چھپی ہوئی چیز، یعنی اس نقطے کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ دیکھیں طواف کے موقع پر بھی اس کا چہرہ کھلا رہتا ہے، ہاتھ کھلے رہتے، پاؤں کھلے رہتے ہیں، لیکن وہ مردوں کی طرح احرام نہیں پہنتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگایا جائے کہ شریعت کو جو مطلوب اور مستحسن ہے، اور شریعت کا جو تقاضا ہے کہ وہ محرم کے سامنے بھی اپنے بدن کے باقی اعضاء کو ظاہر نہ کرے۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کی اس رائے کا، تمام احکامات کا، اور پھر اس کو وضاحت کے ساتھ بتانے کا بہت شکریہ۔ اب چونکہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اسی سوال کے اوپر آج کے پروگرام کا ختام بھی کروں گا، وہ کون سی عبادتیں ہیں جن کی محرم میں بڑی اہمیت ہے، جن کو پڑھ کر ادا کر کے ہم سعادت کما سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں، اور جن کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے خاص طور سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عابد اور متقی کون ہے؟ جی،
فرمایا کہ اتقل محارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک آدمی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یعنی ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو یہ محرم کا مہینہ زیادہ حرمت والا ہے، اسلامی سال کا آغاز اس سے ہوا ہے، لہٰذا اس میں اگر صرف ہم گناہ نہ کریں یہی سب سے بڑی عبادت ہوگی، باقی نماز، تلاوت، نفلی روزے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اس کو اگر اس مہینے میں ادا کریں گے اور ثواب ملے گا۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑ لی ہے کہ اس محرم کے پہلے عشرے میں آپ یہ عمل اس طرح کریں، یہ نماز اس طرح پڑھے، اس میں اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھے، کوئی اس کے مستند حوالے، ثبوت اور ریفرنسز نہیں ہوتے، تو ایسی چیزوں پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا یہ بھی گناہ ہے، اس گناہ سے بھی اجتناب کیا جائے۔ البتہ محرم کے مقدس ہونے کا تو ہم کسی بھی طور سے اختلاف نہیں کر سکتے، بہت ہی احترام والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ خاص ترین مہینوں میں سے ہے جس میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، پروردگار کو یاد کرنا چاہیے، اور ایک ایسا عمل ہے جس کو میں اور آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اسے دامن چراتے ہیں، درود درود اور درود جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھیں، میں سمجھتا ہوں یہ امت پہ احسان ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اس میں نکاح بھی کیا جائے، نکاح کرنا بالکل اس میں جائز ہے، اس کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک اور نشست رکھے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی مولانا فضل سبحان صاحب، آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کے سوالات کا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کے سوالات کو حق ادا کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میرا آخری پیغام آج کے لیے یہی ہوگا، انشاءاللہ رب العزت نے چاہا اور دوبارہ ایک نشست لگی جمعرات کو، پھر آپ سے سوالات لیں گے۔ کل کا پروگرام بھی وظائف کے حوالے سے اگر ہو سکا تو ضرور ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے جس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، وہ سنت نبوی ہو جس کی ادائیگی میں آپ دوسروں کا بھلا کریں، اور یہی سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فرائض اور واجبات یا مستحبات کی ادائیگی میں دوسروں کو ایذا پہنچا رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ یقین رکھیے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ جو اس کے بندوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ اپنے ملک، اپنے دین اور اپنے نظریات کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔